سابق وزیر اعظم عمران خان غیر ملکی تحائف کے اتنے رسیت ہے کہ اپنے دور اقتدار میں بطور وزیر اعظم انہیں جو بھی تحفہ وصول ہوتا تھا موصوف توشہ خانے میں جمع کروانے کے بجائے اپنے گھر لے جاتے اور واجبی قیمت ادا کر کے اس کے مالک بن جاتے تھے۔ ان غیر ملکی قیمتی تحائف میں سے کئی ایسے تھے جن کو انہوں نے نہایت سستے داموں خریدا اور پھر اپنی اہلیہ بشریٰ بی بی کی فرنٹ پرسن کہلانے والی فرح خان کے ذریعے فروخت کر دیا، یعنی تحفے خریدنے کا بنیادی مقصد انہیں بیچ کر منافع کمانا ہوتا تھا۔ چنانچہ بطور وزیر اعظم خان صاحب کا اسے سائیڈ بزنس بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ بطور وزیر اعظم عمران صرف 2 لاکھ روپے تنخواہ وصول کرتے تھے، جن میں اتنا بڑا گھر چلانا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا جائز ذرائع سے آمدنی حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں۔ کپتان کی جانب سے سستے داموں تحائف خرید کر مہنگے داموں فروخت کرنے کی تصدیق تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے بھی کی ہے۔ تاہم ان کی اس عادت کا خمیازہ پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے خان صاحب کو ایک نہایت قیمتی گھڑی بطور تحفہ دی تھی، جسے بعد ازاں فرح خان کے ذریعے دبئی میں فروخت کر دیا گیا۔ سعودی شہزادے نے ڈائمنڈ کی یہ اسپیشل ایڈیشن گھڑی ایک غیر ملکی کمپنی سے آرڈر پر تیار کروائی تھی، کیونکہ عموماً اتنی قیمتی گھڑی کا گاہک مشکل سے ہی ملتا ہے۔ سعودی شہزادے نے ایسی 4 گھڑیاں بنوائی تھیں، جن میں سے ایک عمران خان کو تحفہ کر دی۔ جب یہ گھڑی وزیر اعظم کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی فرنٹ پرسن فرح خان کے ذریعے دبئی بکنے گئی تو جیولر کو گھڑی دیکھ کر اسپیشل ایڈیشن کی پہچان ہو گئی۔ یوں یہ معاملہ محمد بن سلمان کے نوٹس میں بھی آ گیا، جنہوں نے اس حرکت کا سخت برا منایا اور عمران کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے نہ صرف گھڑی خرید لی بلکہ عمران تک بھی یہ بات پہنچا دی کہ اس کا خریدار کون ہے۔ اس کے بعد عمران اور سعودی شہزادے کے تعلقات خاصے کشیدہ ہو گئے، جس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ معروف صحافی عمر چیمہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کو 3.5 سالہ مدت کے دوران عالمی رہنماؤں کی طرف سے 14 کروڑ روپے مالیت کے 58 تحفے ملے اور انہوں نے یہ تمام تحفے واجبی رقم ادا کر کے یا کوئی ادائیگی کے بغیر ہی اپنے پاس رکھ لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ان تحائف میں سے مہنگے ترین تحفوں کو دبئی میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ سرکاری معلومات کے مطابق عمران نے کروڑوں مالیت کے 15 مہنگے تحائف اپنی ملکیت بنانے کے لیے رقم ادا کی اور پھر ان پر 10 کروڑ روپے سے زائد کا منافع کمایا۔ انہوں نے 14 کروڑ روپے مالیت کے تحفوں کے عوض صرف 3 کروڑ 80 لاکھ روپے ادا کیے، جبکہ دیگر تحائف کوئی رقم ادا کیے بغیر ہی رکھ لیے۔ اس لیے مریم نواز نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ 2 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے وزیر اعظم کے پاس کروڑوں کے تحفے خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئے اور وہ یہ سائیڈ بزنس کس قانون کے تحت کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب کو سب سے مہنگا تحفہ تب ملا جب اگست 2018 میں انہوں نے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ ان تحائف میں 8.5 کروڑ روپے کی ایک ڈائمنڈ گراف واچ تھی جو انہوں نے صرف 20% رقم ادا کر کے خریدی۔ اس کے علاوہ 56 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے کف لنکس، 15 لاکھ روپے کے قلم اور 87 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی انگوٹھی بھی ان تحائف میں شامل تھی۔ ان کی قیمتوں کا تعین سرکاری کمیٹی نے کیا تھا جو عمران نے خود ہی تشکیل دی تھی۔ یہ تمام تحائف جن کی مالیت 10 کروڑ روپے تھی، عمران نے ستمبر 2018 میں متعین کردہ اصل قیمت کا صرف 20% یعنی 2 کروڑ روپے ادا کر کے خرید لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ان تمام تحائف کو بعد میں دبئی میں 155 ملین 15 کروڑ 50 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا گیا۔ یوں عمران خان نے یہ تحائف بیچ کر 10.5 کروڑ روپے کا منافع کمایا۔ لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ ان تحائف کی رقم کس نے ادا کی تھی اور کیا عمران خان نے کیپٹل گین ٹیکس ادا کیا تھا یا نہیں۔ قواعد و ضوابط کے مطابق دنیا کے کسی لیڈر کی طرف سے سرکاری عہدیدار کو ملنے والا تحفہ توشہ خانے میں جمع کرا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عہدیدار یہ تحفہ اپنے پاس رکھنا چاہے تو وہ ایک مخصوص رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، جو ستمبر 2018 میں عمران خان کے وقت میں 20% تھی۔ اس طرح انہوں نے یہ تحائف اپنے پاس رکھ لیے۔ بعد ازاں ان قواعد میں دسمبر 2018 میں تبدیلی کی گئی اور تحائف خریدنے کے لیے قیمت بڑھا کر 50% کر دی گئی، جس کی ادائیگی پر ہی تحائف اپنے پاس رکھے جا سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق جو تحائف اپنے پاس نہ رکھے ہوں انہیں توشہ خانے میں جمع کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کی نیلامی ہوتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سرکاری خزانے میں جمع ہوتی ہے۔
दिलचस्प बात यह है कि इमरान ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ ये केस बनवाया था कि उन्होंने तोशा खाने से महंगी कारें सस्ते दामों खरीद ली थीं। हालांकि गाड़ी एक ऐसा आइटम है जिसे खरीदने की इजाज़त नहीं और ये ऐवान सदर या वजीर आज़म हाउस के ज़ेर इस्तेमाल रहती है। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने दावा किया है कि इमरान खान बतौर वजीर आज़म तोहफा मिलने वाली करोड़ों रुपए की एक जीप भी अपने घर ले गए। दीगर तहाइफ जो इमरान खान ने अपने पास रख लिए, इनमें रोलेक्स वॉच, कफ लिंक्स, एक अंगूठी और एक कीमती ज्वेलरी सेट है जिसमें नेकलेस, ब्रेसलेट और कानों के झुमके थे। इनकी मालियत 2 करोड़ 35 लाख रुपए बनती थी, जिन्हें 1 करोड़ 15 लाख रुपए अदायगी करके खरीदा गया, क्योंकि तब असल कीमत का 50% अदा करना होता था। दीगर तहाइफ में 38 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी है जो उन्होंने अक्टूबर 2018 में अपने पास रख ली और सिर्फ 7,54,000 रुपए अदा किए। इमरान ने 15 लाख रुपए की एक और रोलेक्स वॉच सिर्फ 2,94,000 रुपए अदा करके अपने पास रख ली। दीगर तहाइफ भी जो इमरान की मिल्कियत में गए, इनमें कीमती तरीन रोलेक्स घड़ियाँ, आईफोन और दीगर अशिया शामिल थीं, जिनकी मालियत 17,30,000 रुपये थी। ये तमाम अशिया सिर्फ 3,38,000 रुपये अदा करके अपने पास रख ली गईं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।